نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. والدین کے حقوق سے متعلق بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ عرض کی گئی اس میں حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے. اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں. وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی اطاعت اور خدمت جنت میں لے جاتی ہے اور ان کی بے ادبی اور ناراضگی دوزخ میں لے جاتی ہے. اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت حاصل کر لے، یا اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچا کر جہنم میں چلا جائے. یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. دوسری روایت اس کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے قیامت کے دن تک مؤخر کر دیتا ہے. یعنی انسان ہے، دنیا میں بہت سی خطائیں اس سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مہلت دیتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر گناہ کیا اور ادھر پکڑ لیا. یوں تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً سزا دے دے، لیکن اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ بندہ شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ اس کی سزا کو آخرت پر مؤخر کر دیتا ہے. دنیا میں اللہ سزا نہیں دیتا کہ ممکن ہے کہ موت سے پہلے پہلے کو تلافی کر لے، موت سے پہلے پہلے یہ توبہ کر لے، تو اس کی سزا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بجز والدین کی نافرمانی کے، یعنی والدین کی نافرمانی کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی سزا کو مؤخر نہیں کیا جاتا. اس کی سزا موت سے پہلے پہلے دنیا میں دے دی جاتی ہے. والدین کو ستانے کی سزا دنیا کے اندر ملتی ہے، یعنی اس دنیا میں مکافات عمل سے انسان گزرتا ہے. یہی بجائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے بھرتی ہو رہی تھی، تو ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اور میں ایسی حالت میں آیا ہوں کہ اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. اب آنے کا مقصد کیا تھا؟ آنے کا مقصد بہت مبارک تھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اب اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر اور فضیلت کا کون سا کام ہوگا؟ لیکن کہا کہ اس حالت میں آیا ہوں کہ والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. آپ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں چلو جہاد میں چلو، والدین کو تکلیف ہوتی ہے، ناراضی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا کہ جاؤ
جا کر اپنے والدین کی خدمت کرو، ان روتے ہوئے والدین کو ہنساؤ، تمہارا جہاد یہی ہے، یہی تمہارا جہاد ہے۔ اس لیے شریعت نام ہے حدود کی پابندی کا، شریعت نام اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنا نہیں ہے کہ جو طبیعت میں تقاضے ہوں اس کو انسان پورا کرے، والدین کی پرواہ نہ کرے، نہ ان کی خدمت کرے، نہ انہیں وقت دے، نہیں۔ شریعت نام ہے شریعت کی حدود کو قائم کرنے کا، شریعت کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کا، اور ہر عمل کو اس کے درجے پر رکھنے کا، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کون سا عمل سنت ہے۔ تو شریعت نے جس عمل کا جو درجہ بتلایا ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا اور کہا کہ نہیں، جاؤ والدین کی خدمت کرو۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے کہ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا کو آخرت پر ٹال دیتا ہے، مؤخر کر دیتا ہے، لیکن والدین کو ستانے والا اس دنیا میں مکافات عمل سے گزرتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں واقع آتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کاندھے پر اٹھا کر دریا میں، ندی میں پھینکنے جا رہا تھا۔ تو ایک جگہ جا کر جب ندی کے کنارے جا رہا تھا تو ایک جگہ جا کر باپ نے کہا کہ بیٹا بس مجھے یہیں پھینک دے، اس سے آگے گیا تو تو ظالم ہو جائے گا، اگر اس سے آگے گیا تو تو ظالم ہو جائے گا، بس یہیں مجھے پھینک دے۔ اس نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے بھی اپنے باپ کو یہیں پھینکا تھا، اگر تو اس سے آگے بڑھ گیا تو تو ظالم ہو جائے گا۔ اب بیٹے کے دل پر چوٹ لگی کہ اس نے اپنے باپ سے یہ سلوک کیا، آج میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہوں، کل کو میری اولاد میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی۔ بس اس نے وہیں اپنے باپ کو چھوڑا اور وہاں سے واپس چلا آیا، اپنے ارادے سے، اس برے ارادے سے باز آیا۔ اس لیے زندگی کا مقصد اور مشن یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہماری ذات سے ہمارے والدین کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے والدین کو راحت پہنچائیں، ان کی خدمت کریں۔ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ دعا کرنی بھی چاہیے، کرانی بھی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعا لینے والا بن جائے۔ اب وہ دعا لینے والا کیسے بن جائے؟ کہ اپنے والدین کی ایسی خدمت کرے اور ان کا دل اتنا خوش رکھے کہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو بے ساختہ اس کے لیے دل سے دعا نکلے۔ دوسری حدیث کی روایت اس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ، اپنے والد ماجد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان اللہ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن صفات کے اندر شریک ٹھہراتا ہے۔ اب رزق دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن کوئی مصیبت آتی ہے تو پکارتا کس کو؟ غیر کو پکارتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یا غوث، کوئی کہتا ہے یا علی۔ اب اندازہ لگائیے، اب بھائی مدد کا موقع ہے تو اللہ کو مدد کے لیے پکار، اللہ سے مدد مانگ۔ اب یہ مخلوق کو پکارنا کیسا؟ تو یہ کیا ہے؟ مخلوق کو مدد کے لیے پکارنا، یا مخلوق کو مؤثر جاننا، یا مخلوق کے لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انہیں علم غیب ہے، ہماری حالت کی ان کو پتہ ہوگی اور وہ ان کی نظر کرم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری شرک کے زمرے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ تو پہلی چیز آپ نے فرمائی بڑے گناہوں میں سے
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ شرک کے بعد جس گناہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گناہوں میں شمار فرما رہے ہیں وہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے، کیونکہ والدین کی جو اطاعت ہے وہ انسان کے لیے بہت سی خیر کے راستوں کو کھول دیتی ہے، خیر کے دروازوں کو کھول دیتی ہے، اور والدین کی جو نافرمانی ہے وہ بہت سی خیر و برکات سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ یعنی پھر لگتا ہے کہ جیسے کوئی راستے بند ہوتے جا رہے ہیں اور راستوں پر قفل لگتے چلے جا رہے ہیں، پھر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہاں پہ بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، جب یہ بات فرمائی آپ اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، لیکن اب آنے والی بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ٹیک سے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ ہاں، اور جھوٹی شہادت بھی، یعنی پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اب آپ سنبھل کر بیٹھ گئے، اور سنبھل کر بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ ہاں، جھوٹی شہادت بھی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنی بار دہرایا، کس جملے کو؟ کہ جھوٹی شہادت بھی، جھوٹی شہادت بھی۔ اس جملے کو اتنی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ ہم کہنے لگے اپنے دل میں کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ یعنی بار بار یہ بات آپ دہراتے رہے، بار بار دہراتے رہے کہ جھوٹی شہادت بھی، جھوٹی شہادت بھی، یعنی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ کہنے لگے کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقصد یہ تھا کہ بار بار ایک بات کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کہ آپ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ لیکن اس بات کی اہمیت کو جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے آپ بار بار یہ بات فرما رہے تھے کہ بھائی جھوٹی شہادت یعنی جھوٹی گواہی دینا یہ بھی تو گناہوں میں سے ہے۔ اور آج اس معاملے کے اندر لوگ بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ آپ عدالتوں میں جا کر دیکھ لیجئے کہ جھوٹے گواہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو اس کیس کا، اس مقدمے کا کوئی الف بے بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بعضے تو پیشہ ور ہوتے ہیں، آج کل وہ زمانہ ہے کہ پیسے لے کر گواہی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اب جج کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے پہلے جج کا جو ریڈر ہے یا اس کا پٹے والا ہے کہتا ہے پڑھو کلمہ، کلمہ پڑھواتا ہے۔ اب کلمہ پڑھوانے کے بعد اس سے حلف لیتا ہے، یعنی ایمان کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اس سے حلف لیا جاتا ہے کہ جی میں جو بات کروں گا میں سچ بات کروں گا، میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، میں جھوٹی بات نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ادھر حلف دیا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور اس کے بعد جو آگے ساری باتیں جھوٹی ہیں، ساری گواہی جھوٹی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو دہرا رہے تھے کہ بھئی جھوٹی شہادت بھی، جھوٹی شہادت بھی، یعنی یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ بار بار اس بات کو کیوں دہرا رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کاش کہ آپ خاموش ہو جائیں اور ہماری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف نہ ہو، یعنی ہم آپ کو زیادہ تکلیف میں نہ ڈالیں۔ خلاصہ یہ کہ والدین کی خدمت اور جائز امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بڑھاپے کو والدین پہنچتے ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، یادداشت کے اندر فرق آ جاتا ہے، باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے بار بار باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، باتوں کو دہراتے ہیں۔ اب اولاد کو برا لگتا ہے، اولاد کہتی ہے پتہ نہیں بڑے میاں کا دماغ چل گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کو بار بار ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں۔
حالانکہ اس بات میں وہ معذور ہوتے ہیں، انہیں معذور سمجھنا چاہیے اور ساری باتوں کے باوجود محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، اور محبت اور شفقت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا واقعہ لکھا کہ ایک ہندو تھا بنیا، اپنے مکان کے صحن میں اپنے بچے کے ساتھ، چھوٹا بچہ تھا اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دیوار پر کوا آ کر بیٹھا۔ اب بچہ پوچھتا کہ ابا یہ کیا ہے؟ باپ نے کہا کہ کوا ہے۔ پھر پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کوا ہے۔ یہاں تک کہ اس بچے نے 100 مرتبہ یہ پوچھا کہ ابا یہ کیا ہے، اور باپ نے ہر مرتبہ بڑی محبت سے جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ اب بنیا جو ہے اپنی لکھت پڑھت میں بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس نے اپنی کالی کتاب نکالی، اس میں تاریخ اور دن اور واقعہ لکھ لیا کہ بھئی آج کے دن میرے بیٹے نے مجھ سے اتنی مرتبہ یہ سوال کیا اور میں نے اسے یہ جواب دیا۔ اس نے لکھ لیا، یعنی اپنی یادداشت کو محفوظ کر لیا۔ اب گردش ایام کہ وقت آیا، بیٹا جوان ہو گیا، باپ بوڑھا ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ دونوں باپ بیٹے اسی طرح اپنے مکان کے صحن میں بیٹھے تھے کہ دیوار پر کوا آ کر بیٹھا۔ اب اس بوڑھے باپ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹا جوان ہے، باپ بوڑھا ہے، پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کوا ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا کہ کوا ہے۔ تیسری مرتبہ جب باپ نے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بڑی سختی سے جواب دیا کہ بتا تو دیا کہ کوا ہے۔ باپ نے چوتھی مرتبہ پوچھا، چوتھی مرتبہ جب پوچھا تو کہتا تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بار بار ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بتا تو دیا کہ کوا ہے۔ اب باپ اندر کمرے میں گیا، اپنی بیاض نکال کے لایا، وہ جو لال کاپی تھی نا، لال کھاتا جو ہوتا ہے اس کا، وہ نکال کے لایا اور اس بچے کو وہ کھول کر واقعہ دکھایا کہ دیکھو فلاں وقت میں اتنے سال پہلے تم چھوٹے بچے تھے اور اسی طرح تم میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے تھے اور تم نے مجھ سے 100 مرتبہ یہ سوال کیا تھا اور میں نے ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ محبت سے جواب دیا تھا کہ بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، اور میں نے تو 3 مرتبہ پوچھا، چوتھی مرتبہ تم نے کہا کہ تمہارا دماغ چل گیا، پاگل ہو گئے ہو۔ تو اس لیے تحمل کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑھاپے کے اندر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ اور زیادہ ہو جائے، اس لیے جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اور جو اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگی کو گزارتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بناتا ہے، اس کا بڑھاپا بہت اچھا گزرتا ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرے، دعائیں لے اور اللہ کا ذکر اس کا عادی ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا عادی ہو، ایسے شخص کا بڑھاپا اچھا گزرتا ہے، اس کی عقل سٹ جاتی نہیں ہے، عقل اس کی خراب نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ والدین کی خدمت اور جائز امور میں، جائز کاموں میں ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کو راحت پہنچانا، ان کا دل خوش رکھنا یہ ضروری ہے، اور اپنے کسی بھی طرز عمل سے ناحق ان کو تکلیف پہنچانا، اپنے کسی بھی طرز عمل سے، یعنی کبھی آدمی زبان سے نہیں کہتا لیکن اس کے ایکشن ایسے ہوتے ہیں، اس کا رد عمل ایسا ہوتا ہے، دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کو میری بات بری لگی ہے۔ تو اپنے کسی بھی طرز عمل سے ناحق ان کو تکلیف پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ ناجائز امور میں ان کی اطاعت نہیں ہے۔ باپ یہ کہیں کہ داڑھی نہ رکھو تو باپ کی اطاعت نہیں ہے، بیوی یہ کہے کہ داڑھی نہ رکھو، بیوی کی اطاعت نہیں ہے، باپ یہ کہے کہ نماز نہ پڑھو تو اب یہاں باپ کا کہنا ماننا نہیں ہے۔ تو اگر باپ شریعت کے خلاف کوئی کام کہے تو بھائی ادب سے معذرت کر دے کہ میں یہاں پر آپ کی بات نہیں مان سکتا، لیکن ادب کے ساتھ منع کرے، بے ادبی کے ساتھ نہیں، گستاخی کے ساتھ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے
اور ان کی نافرمانی کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان کے حق کو ادا کرنے والا بنائے اور ان کی دعائیں لینے والا بنائے، اور ان دعاؤں سے کی محرومی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی اطاعت کرنے والا بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ ان کے فیوز و برکات سے، یا اللہ ان کی دعوات اور توجہات سے، یا اللہ اولاد کو یا اللہ فیضیاب فرما۔ یا اللہ محرومی سے بچا، یا اللہ محرومی سے بچا، یا اللہ محرومی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے ٹھنڈے سائے یا اللہ سروں پہ سلامت فرما۔ اولاد کو والدین کا مطیع فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، خدمت کرنے والا بنا، دعائیں لینے والا بنا۔ یا اللہ ان سے محرومی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، نیکی پر استقامت یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ عالم برزخ میں والدین کو راحت عطا فرما، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ برزخی توجہات اور فیوزات یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ہر امید کو یا اللہ تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع اور تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام یا اللہ آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ہر ضرورت کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے تعاون کرنے والے
خدمت کرنے والے، یا اللہ دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، دارین کی بھلائیاں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ شاد و آباد فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا